عورتیں بھی یہ نمازیں نہیں پڑھنا چاہتی، یا کھلیری آ گئی، موسیری آ گئی، فلاں پھوپھی آ گئی، ممانی آ گئی، باتیں کرنا شروع، ٹائم نکل گیا، کہتے ہیں چلو اب تو ٹائم نکل گیا، کل سے نمازیں پڑھیں۔ یہ خواہشات نہیں ہے تو کیا ہے؟ خواہشات کے پیچھے ابھی اگر اتنے لوگوں میں جتنے لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں آدھے لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے یا نہیں بیٹھے ہوں گے، ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، ڈرنا مت آپ لوگ۔ کوئی لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہاتھ نہ اٹھوا دے تو ہم نے تو پڑھی نہیں نماز۔ تو نمازیں وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ اب جو نمازوں کو ضائع کریں گے اور خواہشات کے پیچھے پڑیں گے، ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان کیا ہے، اور میرا موضوع بھی یہی ہے کہ نماز نہ پڑھنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، وہ جہنم کی خطرناک اور گہری وادی کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ بے نمازیوں اب سن، ابھی بھاگنا مت، میں بہت دور سے چل کے آیا اور کل 3 بجے سے سفر کرتے کرتے یہاں آپ کے یہاں میں 5 بجے تقریباً اعظم گڑھ میں اترا ہوں، اور تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، نیند بھی لگ رہی تھی، لیکن اب بول رہا ہوں تو نیند تو ختم، لیکن تھکاوٹ تو ہے۔ اگر آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر کے جائیں گے تو میں اچھا تاثر آپ سے نہیں لوں گا، بیٹھے رہیے آرام سے۔ اگر واقعی کسی کو پیشاب یا کوئی اور حاجت ہے تو آپ اطمینان سے اٹھیے اور لوگوں کو پریشان نہ کرتے ہوئے آرام سے نکل کر کے اپنے حاجت کو پورا کر کے آئیے۔ انشاءاللہ میں آگے کچھ اور بہترین باتیں آپ تک بتاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی فائدہ اس جلسے کے اس اسٹیج سے آپ تک پہنچ جائے اور یہ ان کی کامیابی کا ضامن ہو اور ہمارا بھی اس سے فائدہ ہو جائے۔ تو اگر نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، ان لوگوں نے نمازیں نہیں پڑھی پہلے کے لوگوں نے، تو کیا ہوا؟ اللہ کہہ رہا ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، وہ جہنم کی گہری وادی کے اندر جھونک دیے جائیں گے۔ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الصلاۃ کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ غی وہ خطرناک وادی ہے جو بہت زیادہ گہری ہے اور جس کے اندر پیپر خون ہے، جس کے اندر بدبو ہے، بڑی خطرناک وادی ہے۔ اس کے اندر بے نمازی اور شہوات کے پیچھے چلنے والے، خواہشات کے پیچھے چلنے والے اس جہنم کے اندر جھونک دیے جائیں گے۔ اچھا نوجوانوں، تمہیں ایک بات اور بتاؤں، خواہشات کو سمجھنا، خواہشات کے پیچھے ہم کیسے پڑ جاتے ہیں۔ 10 نماز پڑھنے والے نوجوان ہو، اگر ابھی انڈیا اور افریقہ کا میچ چل رہا ہو اور خاص طور سے کوئی ورلڈ کپ وغیرہ ہو، میچ چل رہا ہو اور 3 اوور بچے ہو، 3 یا 4 اوور بچے ہو اور جیت بھی بالکل باؤنڈری پر ہو اور ادھر اذان ہو جائے، عصر کی اذان ہو جائے، بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے؟ نماز پڑھنا تو چھوڑو، نماز چھوڑ ہی دیں، کہیں گے پہلے یہ دیکھ لو، یہ تو کھیل چل ہی رہا ہے، یہ کہاں رکنے والا ہے، نماز تو ہم بعد میں پڑھ لیں گے۔ میرے بھائیو، جان بوجھ کر کے نماز چھوڑنا یا آگے پیچھے کرنا یہ بڑا خطرناک گناہ ہے، اور یہی خواہشات ہے، خواہشات کے پیچھے پڑنا ہے، اور جو خواہشات کے پیچھے پڑے گا، نمازوں کو ضائع کرے گا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کو جہنم کی گہری وادی کے اندر ڈال دیا جائے۔ اچھا، اسی آیت کے انہی آیات میں اللہ نے آگے حل بھی بتایا۔ اگر کسی نے اس سے پہلے نمازوں کو ضائع کیا ہو، اگر وہ خواہشات کے پیچھے چلا ہو، لیکن اگر اسے احساس ہو جائے تو اس کا بھی حل اللہ نے انہی آیات کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ اِلَّا مَن تَابَ، ہاں مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں۔ تابہ یتوبو کے معنی ہوتا ہے رجوع کر لینا، اللہ کی طرف پلٹ کر کے آ جانا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ سے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لینا، اور مانگنے کے بعد آگے اس عمل پر صحیح طور پر چلنے لگ جانا۔ اِلَّا مَن تَابَ، مگر وہ آدمی جو توبہ کر لے، اللہ کی طرف پلٹ کر کے آ جائے، وہ آمنا اور ایمان لے آئے، اللہ
करने लगे। अल्लाह ने फरमाया उलाइका यदखुलून अल-जन्ना, ये तमाम के तमाम लोग जन्नत में दाखिल होंगे। कोई आदमी नमाज़ें नहीं पढ़ता था। यहाँ एक बात और बता दूं, कोई 45 साल का आदमी नमाज पढ़ने लगे, इससे पहले नमाज न पढ़ता हो तो बहुत सारे लोग चिटकियां लेते हैं, कहते हैं देखो कितना बड़ा नमाजी बन रहा है, इससे पहले इसने नमाज ही नहीं पढ़ी, इससे पहले इसने ऐसा किया, इससे पहले वैसा किया। मेरे भाइयों, ऐसे लोगों के लिए भी आयत करीमा के अंदर जवाब है जो गुनाह करते करते बाद में पलट आते हैं और नेक अमल करना शुरू कर देते हैं। ये उलमाए किराम जानते हैं। एक हदीस वो भी है जिसके अंदर ये बताया गया है, एक आदमी अच्छा खासा नेक अमल करते 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 जन्नत के करीब पहुंच जाता है, बिल्कुल जन्नत के एक गज या एक हालिस के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, कुछ ही दूरी पर होता है, फिर अमाल जहन्नमियों वाले करने लगता है और फिर उसका इंतकाल हो जाता है, जहन्नम में चला जाता है। और एक आदमी जिंदगी भर जहन्नम के अमल करता रहा, बिल्कुल जहन्नम के करीब पहुंच जाता है और उसके बाद वो तौबा कर लेता है, नेक अमल करने लगता है, वो जन्नत में चला जाता है। लिहाजा अगर कोई नमाजी ये सोचता है कि फला आदमी अब मस्जिद में आया है तो इसकी नमाजें कहाँ कबूल हो जाएंगी, मेरे भाइयों ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कहीं अल्लाह ही हमारे दिलों को मोड़ ना दे, क्योंकि दिल अल्लाह रहमान की दो उंगलियों के दरमियान में है। अल्लाह उलटता पलटता रहता है, हमारे दिलों को उलट दे। मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआएं भी करते रहना चाहिए। वो सब्बित अक़दामना, ये दुआएं करना चाहिए, अपने ईमान की साबित कदमी की दुआएं करना चाहिए, अपने नेक अमाल की साबित कदमी की दुआएं करना चाहिए। कोई अगर नेक अमल की तरफ आ जाए तो उसे बुरा नहीं मानना चाहिए, उसे बुरा तसव्वुर नहीं करना चाहिए। यहाँ अल्लाह भी यही कह रहा है, अगर किसी ने नमाजों को ज़ाय किया, अगर किसी ने नमाजों को बर्बाद किया, अगर किसी ने ख्वाहिशात के पीछे चलकर के अपनी जिंदगी को बर्बाद किया, अल्लाह ने फरमाया इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला सालिहा, अगर वो ईमान ले आए, अगर वो तौबा कर ले, ईमान ले आए और नेक अमल करने लगे, उलाइका यदखुलूनल जन्ना, वो तमाम के तमाम लोग जन्नत में दाखिल होंगे। वला युज़लमून शैया, और उनके ऊपर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा, बराबर उन्हें सवाब देकर के उन्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा। मालूम हुआ मेरे भाइयों, अगर तुमने नमाजें नहीं पढ़ी है, अगर तुम नमाजों को ज़ाय करने वाले बनते रहे और यही ऐसे ही इंतकाल हो गया, मेरे भाइयों जहन्नम की गई वादी के अंदर डाल दिया जाएगा। और अगर हाँ, अल्लाह ने हमें तौफीक दे दी और अल्लाह के दरबार की तरफ अगर हम बढ़ करके चले गए, तौबा कर ली, ईमान ले आए और नेक अमल शुरू कर दिया, तो मेरे भाइयों हम जन्नत के हकदार बन जाएंगे। लिहाजा नमाजों के बारे में अपनी इस्लाह करो। रमजानुल मुबारक का महीना बिल्कुल करीब है, यहाँ से ही तौबा करके इबादत करना शुरू कर दो। बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं और आखिर में शाबान के बीच शाबान से सुस्त हो जाते हैं, कहते हैं चलो अब तो रमजान आ ही रहा है, नमाजें पढ़ लेंगे। नियत खराब है और अमाल का दारो मदार अमाल है, नियत के मुताबिक है, जैसी नियत करोगे वैसे ही मसला होगा। रमजान में नमाज अदा करने से पहले तौबा करना जरूरी है। हमने इधर की नमाजें नहीं पढ़ी हैं, अल्लाह हमारे खताओं को माफ फरमा, हम इसके बाद नमाजें पढ़ना शुरू करेंगे। ये ऐसा आज़म हमें करना चाहिए ताकि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी पिछली खताओं को माफ करे और आगे हमें जन्नत में जगह दे। ये तौबा करना जरूरी है। हम ये समझते हैं कि चलो अब नमाजें मत पढ़ो, आगे हम पढ़ तो लेंगे, नहीं मेरे भाइयों, अभी अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है, अल्लाह ने हमें सेहत दी है, हम नमाजें पढ़ना शुरू करें। आइए एक आयत करीमा और मैं लेकर के चलूं। यहाँ पे नमाजियों का अंजाम क्या हुआ, जहन्नम की वादी के अंदर डाल दिए जाएंगे अगर वो तौबा नहीं करते हैं। अगर तौबा कर लेते तो ठीक है, और अगर तौबा नहीं करते हैं तो जहन्नम की गई वादी के अंदर वो डाल दिए जाएंगे। और चले ये शॉर्ट आइए एक हदीस, उसके बाद कुरान करीम की एक आयत करीमा। अब
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں بہت ساری باتیں کہیں اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ من حافظ علیہا کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، جو اس نماز کی حفاظت کرے گا، جو اس نماز پر محافظت کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز کا قیامت کے دن اس کے لیے دلیل ہوگی، اس کے لیے نور ہوگی، اس کے لیے برہان ہوگی، اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ دیکھیے ثمرہ، فائدہ آخرت کے اندر جو نماز کی محافظت کرے گا۔ اور یہاں پر بھی دیکھو محافظت، اور محافظت کہتے ہیں کہ اگر اس اسٹیج پر ابھی یہاں 1 کروڑ کا سامان رکھ دیا جائے اور 2-3 لوگوں کو کہا جائے کہ بھئی اس کی رکشا کرنا ہے، اس کی محافظت کرنا ہے، تو بتائیے اگر وہ تینوں لوگ یہاں کرسی ڈال کر کے سو جائے تو یہیں سے یہ پردہ پھاڑ کر کے چور نکل کے آئے گا اور یہیں سے نکل کے لے کے بھاگ جائے گا۔ مسلسل ان تینوں کو جگنا پڑے گا، برابر اس کی حفاظت کرنا پڑے گی، کیونکہ بہت قیمتی سامان ہے۔ میرے بھائیو، نماز سے قیمتی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی محافظت کرنے کی بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ جو محافظت کرے گا کل قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے روشنی ہوگی، اس کے لیے حفاظت کا نجات کا ذریعہ بنے گی، اس کے لیے دلیل اور برہان ہوگی۔ اس کے اپوزٹ میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُن لَّهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نِجَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اگر کوئی اس نماز کی حفاظت نہیں کرے گا، اگر ان نمازوں کو برابر نہیں پڑے گا، تو کل قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے نہ روشنی ہوگی، نہ اس کے لیے دلیل ہوگی، نہ اس کے لیے برہان ہوگی، نہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی، بلکہ اور کیا ہوگا؟ نتیجہ بھی ذرا نوٹ کریں۔ پہلے ٹکڑے میں یہ ہوا کہ اگر نمازیں پڑھو گے تو آخرت میں بہترین بدلہ، روشنی، نجات کا ذریعہ، دلیل، لیکن اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ ہمارے لیے الٹی بڑھ جائے گی۔ اور کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْفَ۔ نماز کی محافظت نہ کرنے والا کل قیامت کے دن قارون کے ساتھ میں ہوگا، فرعون کے ساتھ میں ہوگا، حامان کے ساتھ میں ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ میں ہوگا۔ نتیجہ نماز چھوڑنے والوں کا انجام کتنا خطرناک۔ کافروں کے سرغنہ، کافروں کے سردار، ایسے لوگوں کا تذکرہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ۔ قارون اللہ کا کتنا بڑا نافرمان تھا، دولتوں پر کھیلنے والا، حامان جس کا حواری اور مماری تھا، فرعون کو کون نہیں جانتا ہے جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر دیا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور ابی بن خلف کو کون نہیں جانتا ہے جس نے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دبانے کے لیے ہر درجہ پریاس کیا تھا، انت تک کوششیں کی تھی۔ میرے بھائیو، یہ سرغنہ کفار کے لوگ تھے جن کا تذکرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ بے نمازی کل قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ میں ہوں گے۔ ان لوگوں کے ساتھ میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ قارون کی دولت مل جائے گی کیا؟ حامان والی دولت مل جائے گی کیا؟ فرعون والا اتنا بڑا جو مقام وہ اپنے آپ پر اپنے طور پر سوچ کر کے کر رہا تھا، کیا وہ مقام ملے گا؟ نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قارون جہنم میں، ایسے بے نمازی جہنم میں، جس طریقے سے فرعون جہنم میں، ایسے بے نمازی بھی جہنم میں، جس طریقے سے ابی بن خلف بے نمازی اور اللہ کا نافرمان، نبی کا نافرمان جس طریقے سے جہنم میں جائے گا، ویسے ہی بے نمازی بھی ان کے ساتھ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ کوئی کہانی سنا رہا ہوں میں کیا؟ نبی کی حدیث سنا رہا ہوں۔ بے نمازیوں ذرا غور کر لینا، صرف یہ سوچو کہ مسلمان ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، جیسے چاہو ویسے زندگی گزارو، ان چیزوں سے کام بننے والا نہیں ہے۔ آئیے قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں۔ بے نمازی یہ جہنم میں جانے والے،
حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بتائی. انہی میں آپ نے ایک بات اور فرمائی. کیا فرمایا؟ فَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا. اے میرے صحابی، تم فرض نماز کو جان بوجھ کر کے ہرگز مت چھوڑنا. فَلَا تَتْرُكَنَّ نون ثقیلہ جو تاکید کا معنی پیدا کرتا ہے. امام کائنات نے فرمایا اے میرے صحابی، تم فرض نماز کو ہرگز جان بوجھ کر کے نہ چھوڑنا. فَإِلَّا مَن تَرَكَهَا صَلَاةً مَكْتُوبَةً فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ. اگر جو فرض نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑے گا، اللہ کا ذمہ اس سے ہٹ جائے گا، اللہ بری ذمہ ہو جائے گا، اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، اللہ اس کی رکشا اور حفاظت نہیں کرے گا. آج اذانوں کی آواز تیز کیوں نکل رہی ہے؟ دنیا والے آواز اٹھا رہے ہیں. مسجدوں میں اذانیں کیوں ہو رہی ہیں؟ نمازیں راستے میں کیوں پڑھی جا رہی ہیں؟ میرے بھائیو، جب ہم نے نمازوں کو ہی چھوڑ دیا تو دنیا والے سوال کھڑا کر رہے ہیں اور اللہ ہماری حفاظت نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نمازوں کو نمازوں کی طرح پڑھا ہی نہیں. ہم نے نمازوں کو نمازوں کی طرح ادا ہی نہیں کیا ہے. ہم نے فرض نمازوں کو جان بوجھ کر کے چھوڑا ہے. اور میرے بھائیوں، نمازوں کو جان بوجھ کر کے چھوڑنے والا یہ جہنم کے اندر جائے. تو جان بوجھ کر کے چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ مثلا آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کو ہوش ہی نہیں رہا اور کئی وقت کی نماز نکل گئی، تو آپ نے یہ جان بوجھ کے نہیں چھوڑا. یا آپ کہیں اتنے زیادہ مشغول ہو گئے کہ کہیں نماز پڑھ ہی نہیں پائے، تو آپ نے سوچا کہ بعد میں پڑھ لوں گا، لیکن بھول گئے. آپ نے ارادہ بنایا کہ میں نماز پڑھ لوں گا، لیکن آپ بھول گئے. تو یہ معاف ہے. امت محمدیہ کے خطا اور نسیان یہ معاف کر دی گئی ہے. لیکن اگر آپ جان بوجھ کر کے چلو جانے دو، اگلی نماز پڑھ لیں گے، اگلی چلی گئی، چلو اس سے اگلی پڑھ لیں گے، تو میرے بھائیوں یہ جان بوجھ کر کے چھوڑی ہوئی نمازیں ہیں. اور جان بوجھ کر کے چھوڑی ہوئی نمازیں اللہ کے یہاں یہ معاف نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ذمہ دنیا کے اندر بھی ہٹ جاتا ہے. دنیا کے لوگ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ہمیں نمازیں پڑھنے سے بھی دور کر دیتے ہیں. جب ہم اپنے من کی نمازیں پڑھتے ہیں، جمعہ کی نمازیں پڑھتے ہیں، عید کی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم دوسری اپنی بناوٹی نمازیں پڑھتے ہیں. جس طریقے سے شعبان، شب برات اور رجب کے اندر پڑھی جاتی ہے، ہم اس طریقے کی نمازیں جب پڑھتے ہیں تو فرض نمازوں کو جان بوجھ کر کے چھوڑنے کی بنا پر اللہ کا ذمہ، اللہ کی حفاظت، اللہ کی رکشا ہم سے ہٹ جاتی ہے دنیا کے اندر بھی. اور کل قیامت کے دن تو جو ہے لوگ جہنم میں پھینک ہی دیے جائیں. اچھا، ایک مسئلہ اور اس میں ذرا نمازیوں کی بھی تھوڑی سمیکشا ہو جائے گی اور بے نمازی بھی اپنا اندازہ لگا لے. قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے لیے بربادی ہے. چلو تقریر یہیں سے ختم کر دیتے ہیں. دن بھر سوچتے رہنا کہ مولوی صاحب نے ترجمہ کیا کر دیا. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے لیے جہنم کا گڑھا ہے. ویل کے معنی جہنم کی ایک وادی اور بربادی کے معنی میں بھی ہے. جہنمیوں، نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم کی وادی ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ آگے مطلب بھی اللہ نے بتا دیا. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کے اندر کاہلی کرتے ہیں. الذین هم یراؤون، جو اپنی نمازوں کے اندر دکھاوا کرتے ہیں. دکھاوا، نمازوں میں سستی.
कैसे सुस्ती होती है? एक तो नमाजों को कभी पढ़ना, कभी छोड़ना, कभी पढ़ लेना, कभी छोड़ देना। और अगर आ भी गए नमाज पढ़ने के लिए तो दौड़ते हुए आ रहे हैं, हिसाबो किताब लगाते हुए, खेत में कितना गल्ला आया, आना कितना चाहिए था, दुकान में कितने पैसे लगाए, कितनी जमा आई, कितना खर्च हुआ, कितना बेनिफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, सोचते हुए आए मस्जिद के अंदर। और अल्लाहु अकबर, वुजू बनाया धड़ाधड़, तो वुजू में पता चला कि एड़ियां ही सूखी रह गई, पता चला कोहनियों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। ये नमाज, मेरे भाइयों, नमाजी ऐसे भी नमाजें पढ़ते हैं। हम लोग तो नमाजें पढ़ाते भी हैं, नोट करते हैं किस किस तरीके से लोग नमाजें पढ़ते हैं। तेजी से आए, मस्जिद में आने के बाद जल्दी से वुजू बनाया धड़ाधड़, न पता चला कि पानी कहां तक पहुंचा, वुजू कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। और मेरे भाइयों, अगर जहां तक आज़ा का धुलना जरूरी है, अगर वहां तक पानी नहीं पहुंचा तो आपका मस्जिद में आना बेकार होगा, आपकी नमाज होगी नहीं, नमाज कबूल नहीं होगी। अब गया फटाफट, जाते ही फटाक से खड़ा हो गया, ना रफुल यदैन का पता है कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ना ये पता है कि इत्मीनान से जाकर के सब पे खड़ा होना चाहिए। गया फटाक से मार दिया। अब ये रफुल यदैन, बहुत सारे बेचारे जब रफुल यदैन करते थे, इतना लंबा यहाँ से उठाया, दोनों हदीस को अबूर कर दिया। एक हदीस में इल्ला उज़नै है, दूसरे हदीस में इल्ला मन का हज़बा मन का वह है, कंधों के बराबर का रफुल यदैन। यानी दोनों हदीस पर जब अमल करेंगे तो इस तरीके से बिल्कुल साफ साफ पहले इत्मीनान से खड़े होइए। खड़े होने के बाद आपके जहन में होना चाहिए मैं ज़ोहर की नमाज पढ़ रहा हूँ, या असर की नमाज पढ़ रहा हूँ, या मगरिब की पढ़ रहा हूँ, या इशा की पढ़ रहा हूँ, फजर की पढ़ रहा हूँ। आपके जहन में नियत होनी चाहिए, जुबान से नहीं करना है, लेकिन जहन में होना चाहिए कि मैं नमाज कौन सी पढ़ रहा हूँ। अगर कोई आदमी ज़ोहर की नमाज में खड़ा हुआ लेकिन बादल छाए हुए थे, नमाज पढ़ के गया, कह रहे ये कौन सी अज़ान हो रही है, मैं तो अभी असर की नमाज पढ़ के आया हूँ, तो गोया कि ज़ोहर की नमाज में वो असर की नमाज ही पढ़ रहा था, ज़हन हाजिर ही नहीं था। तो बाकी उलमाए किराम बैठे हुए हैं, लेकिन मैं अपने तौर पर जो समझता हूँ उस आदमी की नमाज नहीं जो पढ़ रहा हो ज़ोहर की और नियत हो असर की। तो होश में नमाजें पढ़ना चाहिए, बड़े इत्मीनान से, और आने के बाद खड़े हो, पैर कहाँ पे हैं, कैसे होंगे, रुख उंगलियों का कैसा होना चाहिए, और उसके बाद तकबीर तहरीमा, अल्लाहु अकबर। कानों से ऊपर हाथ नहीं जाना चाहिए, कंधे से नीचे नहीं जाए, दोनों हदीसों पे अमल हो गया। अब बहुत सारे लोग तो बेचारे यहाँ पे लिया, अल्लाहु अकबर, इतना बड़ा कर दिया। और बहुत सारे हमारे ये भाई जो रफुल यदैन पे लड़े जाते हैं, आए फटाक से झटका मारा, अल्लाहु अकबर, एक हाथ ये जा रहा है, एक हाथ ये जा रहा है। ये कौन सी नमाज है भैया, ये कौन सा रफुल यदैन है? रफुल यदैन पे लड़ाइयां झगड़े, और हम कर ये रहे हैं कि नमाज में आए तो पता ही नहीं है, हल्के से झटका मारा और खड़े हो। ये नमाज है। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, नमाजियों के लिए बर्बादी है जो अपनी नमाजों के अंदर सुस्ती और काहिली करते हैं। अगर इमाम साहब ने नमाज पढ़ाना शुरू कर दी, ज़ोहर की 4 रकात की जगह 3 रकात पर सलाम फेर दिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब इमाम साहब को तो शक है, लग रहा है 3 ही पढ़ा दी, अब चुपके से घूम के बैठ गए, अब देख रहे हैं तो कोई नहीं बोल रहा है, बड़ी हिम्मत के साथ में बोल रहे हैं, मौलवी साहब ऐसा लग रहा है 3 रकात पढ़ी है, तो दूसरे कहते हैं पता है 5 पढ़ाई है, तो 3 को ही 5 कह दिया उसने, चौथा कह रहा नहीं पूरी पढ़ाई है। तो ये इख्तिलाफ क्यों हो रहा है? इसलिए कि वो हाजिर ही नहीं है, वो तो नमाज में पढ़ रहा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु, जुबान कुछ और कह रही है, दिल कुछ और कह रहा है। वो अपना खेत का हिसाब कर रहा है, वो अपनी दुकान का हिसाब कर रहा है, या घर पर बीवी और शौहर की जो लड़ाई हो रही है वो यहाँ पर खेल रही है, मियां और बीवी की लड़ाई। नमाज में खड़ा है, वो बेचारा सोच रहा है कि मैंने बीवी को काश ऐसे ना कहा होता, सोच रहा है। उधर इमाम साहब ने 3 पढ़ा दी, अब यहाँ लड़ भी रहा, कह रहा ना 4 पढ़ाई है, वो कह रहा ना 5 पढ़ाई है। लड़ाई हो रही है, क्यों हो रही है? हम नमाज में कंप्लीटली हाजिर ही नहीं है जहनी तौर पर। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, नमाजियों के लिए बर्बादी है जो अपनी नमाजों के अंदर सुस्ती करते हैं, यानी उनका खुशू और खुदू भी मुकम्मल नहीं है। उन्हें पता नहीं है कि नमाज में हम कह क्या रहे हैं, उन्हें पता नहीं है नमाज में हम पढ़ क्या रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि नमाज में उन्होंने 2 रकात पढ़ी है या 3 रकात पढ़ी है। ये नमाजें हमारी हो रही है।
نمازیوں کے لیے بربادی ہے وہ نمازی وہ ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر دکھاوا کرتے ہیں. دکھاوا کرتے ہیں. گئے نماز پڑھنے کے لیے, آ رہے پڑھ کر کے, پڑوسی کہے گا کہ یہ بہت نمازی ہے. جمعہ کیوں سب کے سب پڑھ لیتے ہیں؟ اس لیے کہ جمعہ سب پڑھتے ہیں. اگر ایک آدمی نہیں پڑھے گا تو معاشرے کے لوگ کہیں گے یہ کتنا گیا گزرا, جمعہ بھی نہیں پڑھ رہا ہے. اس بنا پہ سب پڑھ لیتے دکھانے کے لیے. کتنے لوگ تو دکھانے کے لیے عید کی نماز بھی پڑھتے ہیں کہ اگر میں نہیں پہنچا تو لوگ کہیں گے ارے لو اس کو تو عید کی نماز بھی میسر نہیں ہوئی, عید کی نماز بھی نہیں پڑھ پایا. تو ایسے ہی بہت سارے نمازی دکھانے کے لیے, اور خاص طور سے اگر کسی لڑکے کا رشتہ لگ جائے تو مسجد میں دیکھتا ہے کہ ہمارے سسر جی کدھر بیٹھے, اب خوب لمبی لمبی پڑھ رہا ہے. سسر جی کہیں گے لڑکا تو نمازی ہے, ایسا خوب لمبی لمبی پڑھ رہا ہے, دکھا رہا ہے, سالوں کو دکھا رہا ہے. یا یہ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں, بہت سارے اسٹوڈنٹ فجر میں بڑی کرائیت کے ساتھ میں اٹھتے ہیں اور آگے جا کے بیٹھ گئے کہ ہمارے امام صاحب یا ہمارے استاد محترم دیکھیں گے کہ ہاں عبداللہ نماز پڑھنے آ گیا. تو یہ دکھاوا. الذین هم یراؤون, جو اپنی نمازوں کے اندر دکھاوا کرتے ہیں. میرے بھائیوں, عبادت کے اندر ریا, نمود. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے زیادہ اپنی امت سے جو ڈر رہا ہوں وہ شرک خبیث سے ڈر رہا ہوں, یعنی ربا, ریا, نمود سے ڈر رہا ہوں. تو ایسے نمازی, اب ذرا مسئلے کو سمجھ لیں. بے نمازی کا انجام, نمازیں پڑھنے والے اگر نمازوں کا حق ادا کرتے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ میں, اطمینان کے ساتھ میں اگر نمازیں نہ پڑھیں تو ان کے لیے جہنم کی وادی ہے. تو بتاؤ جو نمازیں نہیں پڑھیں گے ان کا حال کیا ہونے والا ہے؟ جو نماز پڑھنے کی محنت سے جا رہے ہیں اور نماز صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں, سستی اور کاہلی کے ساتھ میں پڑھ رہے ہیں, ان کے لیے جہنم کی وادی ہے. اور آپ کو نہیں معلوم ہے, ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی, لوٹ جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی پھر پڑھو. 3 مرتبہ پڑھوا دی. پریکٹیکلی سوال اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا. جب صحابی نے کہا اللہ کے نبی اس سے اچھی نہیں پڑھ سکتا, میں آپ بتا دیجئے آپ کیسے پڑھوں. تو آپ نے پھر بتایا کہ رکوع ایسے کیا جائے گا, سجدہ ایسے کیا جائے گا, اور قیام کس طریقے سے کیا جائے گا, کھڑے کیسے ہونا ہے, وضو کس طریقے سے کرنا ہے. یہ تمام کی تمام چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. تو نمازیوں ڈھنگ سے نماز پڑھا کرو, سنجیدگی اور متانت کے ساتھ میں نمازیں پڑھا کرو. اور بے نمازیوں مسئلہ سمجھ لو, اگر نمازیں پڑھنے والے اگر ڈھنگ سے نماز نہ پڑھ پائے تو وہ جہنم میں جائیں گے. تو بے نمازیوں تمہارا کیا حال ہوگا؟ آئیے اب اس آیت کریمہ کو پڑھ دیتا ہوں. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ جنتیوں کو ان جہنم والوں کا نظارہ کرائے گا. تو وہ پہچانیں گے, اپنے بالا خانوں سے دیکھیں گے, یہ تو فلاں چودھری ہے, یہ فلاں چودھری ہے, یہ تو چوراہے پہ بہت زیادہ بولا کرتے تھے, یہ تو بڑے ماہر ہیں, اس کو تو ہم جانتے ہیں, یہ فلاں رشتہ دار ہے, لیکن یہ جہنم میں کیسے چلے گئے؟ سوال کریں گے ما سلککم فی سقر, کس چیز نے تمہیں جہنم میں لا کر کے ڈال دیا؟ جہنم میں ڈالنے کا کس وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے, ریزن کیا ہے؟ تم جہنم میں کیوں آ گئے, کس عمل کی بدلے میں آ گئے؟ تو جواب قرآن کے اندر موجود ہے. سورۃ المدثر کی آخری آیات ذرا پڑھ لینا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ تمام کے تمام لوگ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین, ہم دنیا کے اندر نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے اور ہم مسکینوں کو, یتیموں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. یعنی نہ اللہ کا حق ادا کرتے تھے نہ بندوں کا حق ادا کرتے تھے, نہ حقوق اللہ نہ حقوق العباد, دونوں میں 0 سناٹا تھے. اور کرتے کیا تھے؟ وَقُلْنَا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. آج کل بچوں ترانے گانے والوں کے ساتھ میں طرح طریقے کی خرافاتیں کیا کرتے تھے, چوراہوں پر لمبی لمبی ہانکا کرتے تھے, چوراہوں پر ہمارے بالمقابل کوئی بولنے والا نہیں تھا. یہ حالت تھا ہمارا دنیا کے اندر. کیا جواب دے رہے ہیں؟ نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ جہنمی یعنی بے نمازی یہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے. لہذا میرے بھائیوں
ذرا غور کرو، اور بھی احادیث ہیں، ایک لمبا مضمون ہے، میں نے نہ آپ کو فضیلت بتائی ہے نہ شرائط بتائے ہیں، صرف میں نے جتنا موضوع بنایا تھا کہ نماز نہ پڑھنے والوں کا انجام آپ نے سن لیا۔ سورہ مریم کی وہ آیات جس کے اندر اگر نماز آدمی نہیں پڑھے گا تو جہنم کی غیب آدمی میں ڈال دیا جائے گا، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ اور حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا جو حفاظت نہیں کرے گا نماز کی وہ قارون، حامان اور فرعون اور ابی بن خلف کے ساتھ میں ہوگا، اس سے بھی پتہ چلا وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اور قرآن کریم کی سیدھی سی آیت صاف صاف بتا رہی ہے کہ بہت سارے جہنمی نماز نہ پڑھنے کی بنا پر جہنم کے اندر جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ اسلام کے دوسرے رکن نماز کی حفاظت کرنے والا بنا، اے اللہ نمازوں کو قائم کرنے والا بنا، الہ العالمین جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کی نمازوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری ماں اور بہنوں کی نمازوں کو قبول فرما لے، الہ العالمین جو نمازوں میں سستی اور کاہلی کا شکار ہیں رب العالمین انہیں سستی اور کاہلی سے دور فرما کر چستی کے ساتھ اور خوشو خضوع کے ساتھ میں نمازیں ادا کرنے والا بنا، الہ العالمین ان بچوں نے جو حفظ کیا ہے رب العالمین ان کے حفظ کو قبول فرما، اے اللہ ان کے سینوں میں اس کی حفاظت فرما، اس کو جو ہے بچائے رکھنا، اے اللہ انہیں حوصلہ اور ہمت عطا فرمانا، رب العالمین ان بچوں کو دنیا میں بھی ترقی عطا فرما اور آخرت میں اس کا بہترین صلہ اور بدلہ عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ خواتین ابھی 10 منٹ رک جائیں، پہلے مرد لوگ نکلیں گے اس کے بعد خواتین جائیں، اور رضاکار حضرات اپنا اپنا کام سنبھالیں، جن کی جو ڈیوٹی ہے وہ اچھے طریقے سے انجام دیں۔ خواتین سے درخواست ہے کہ وہ ابھی رک جائیں۔